کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے انہیں بچپن سے ہی اسادھارن عقل، سمجھ اور انصاف دیا تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں بھی ان کی باتوں میں گہرائی ہوتی تھی اور ان کے فیصلے بہت نیائپورن ہوتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا ندھن ہوا، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی۔ اللہ نے انہیں دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور حکومت دی، جس میں انسان، جن، جانور اور ہوائیں سب ان کے حکم میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ چمتکار دیا کہ وہ پکشیوں، چینٹیوں، جانوروں اور جنوں کی بھاشا سمجھ سکتے تھے۔ ہوا بھی ان کے اشارے سے چلتی تھی۔ وہ ایک دن میں مہینوں کی دوری طے کر لیتے تھے۔ جن انہیں مانتے تھے۔ کچھ جن سمندر میں غوطہ لگاتے، کچھ بلڈنگ بناتے، کچھ سڑکیں، قلعے اور مسجدیں تیار کرتے۔ ان کی حکومت اتنی طاقتور تھی کہ دنیا میں دوبارہ کبھی ویسی حکومت ثابت نہیں ہوئی۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بڑی فوج، انسان، پکشی اور جن کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جب وہ ایک گھاٹی میں پہنچے تو ایک چینٹی نے دوسری چینٹیوں سے کہا، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، ورنہ سلیمان کی فوج تمہیں کچل دے گی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں یہ علم دیا۔ ایک دن ان کی فوج میں موجود پکشیوں کی گنتی کی جا رہی تھی۔ انہیں ہدہد، ہوپو برڈ نہیں ملا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور بولا، میں آپ کو ایک بڑی خبر لایا ہوں۔ سبا نام کی ایک قوم ہے۔ وہاں کی رانی بلقیس سورج کی پوجا کرتی ہے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا کہ رانی بلقیس تک ایک خط پہنچاؤ۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے، رحمان و رحیم، میرے سامنے سرنڈر ہو کر اسلام قبول کر لو۔ رانی بلقیس نے پہلے اپنے سمجھدار منتریوں سے مشورہ کیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیے بھیجے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کون بلقیس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک جن نے کہا، میں کچھ ہی دیر میں لے آؤں گا۔ لیکن ایک ولی اللہ نے آنکھ جھپکتے ہی اس کا تخت لا دیا۔ جب رانی سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس نے ایک کانچ کی فرش دیکھی جسے اس نے پانی سمجھ لیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ یہ کانچ ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بول اٹھی، میں دنیا کے رب اللہ کے آگے سرنڈر کرتی ہوں اور سلیمان کے ساتھ اسلام قبول کرتی ہوں۔ جن ان کی حکومت میں محل، قلعے، مسجدیں، پانی کے تالاب، بڑے بڑے شہر تیار کرتے تھے۔ سب سے مشہور عمارتوں میں بیت المقدس بھی شامل ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا، اللہ نے مجھے اتنی بڑی بادشاہی دی ہے، کیوں نہ میں ایک دن کے لیے پوری دنیا کی مخلوق کو کھانا کھلا دوں، یعنی کہ انسان، جن، پرندے، جانور، کیڑے مکوڑے، سب کو ایک دن کا کھانا۔ یہ ان کا نیک ارادہ تھا۔ انہوں نے جنوں کو حکم دیا، دنیا کی ساری مخلوق کو ایک دن کا کھانا اکٹھا کرو۔ جن دوڑے دوڑے ہر جگہ سے کھانا جمع کرنے لگے۔ پہاڑ جتنے بڑے برتن بنوائے گئے جن میں کھانا ڈالا جانا تھا۔ ہزاروں سال کا اناج، لاکھوں جانوروں کا کھانا، انگنت چیزیں اکٹھا کی گئیں، اتنا کہ انسان جس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے۔ سلیمان علیہ السلام کی وشال حکومت نے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ اللہ نے ایک بہت بڑی مچھلی، سمندری جیو کو بھیجا۔ کہا جاتا ہے وہ اتنی بڑی تھی کہ پہاڑ جیسی دکھتی تھی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم کس لیے آئی ہو؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے ایک دن کے لیے کھانا کھانے بھیجا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو پوری دنیا کی مخلوق کا کھانا ہے، تم اکیلی کیا کرو گی؟ مچھلی نے اجازت مانگی۔ جیسے ہی اس نے کھانا شروع کیا، پہاڑوں جتنا کھانا ایک ہی مچھلی نے کھا لیا۔ اس مچھلی نے دیکھتے دیکھتے پہاڑ جتنے بڑے برتن، جنوں کا جمع کیا ہوا انگنت کھانا، لاکھوں ٹن جمع اناج، سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں کھا لیا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ سب ختم۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، آج میرا صرف آدھا پیٹ بھرا ہے،
बचा हुआ आधा खाना तो रोज अल्लाह मुझे खुद देता है और वह मेरे लिए काफी होता है। यह सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, ऐ मेरे रब, तू ही अपनी मखलूक को रोजी देने वाला है। तेरी कुदरत के सामने किसी की ताकत कुछ नहीं। दुनिया की सारी ताकत और हुकूमत भी अल्लाह की कुदरत के सामने बहुत कम है। दुनिया की हर मखलूक की रोजी अल्लाह ही देता है। इंसान कोशिश करता है, लेकिन देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर आप ऐसे वीडियो फिर से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।